اللہ کی قسم میں ایک جگہ پہ ایک سٹی پہ گیا, ماں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بیٹی کے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ تعویذ لے کے آئے. میں نے ساری ہسٹری سنی. کہنے لگے قاری صاحب میں ایسے اس کے پاس جا کے معالج کے بیٹھی ہوں تو اس نے میری اس والی انگلی کو پکڑ لیا, پکڑ کے پڑھائی کرنی شروع کر دی اور کہنے لگی یہ تعویذ زعفرانی تعویذ دی ہیں. بعض معالجین کہتے ہیں جی وہ جنات حاضر ہوتے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا آپ اس کے کسی محرم کو انگلی پکڑوا لیں؟ اگر زیادہ بات ہے, آپ کی انگلی پکڑنے سے زیادہ جنات قبضے میں رہتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جن کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں, بیٹے عطا کرتے ہیں. احتیاطی تدابیر کیا ہیں معالج کے پاس جانے کے لیے؟ جب آپ نے معالج کے پاس جانا ہے جادو جنات کے علاج کے لیے, احتیاطی تدابیر کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کبھی بھی کوئی عورت بھی اپنے محرم کے بغیر کبھی بھی کسی معالج کے پاس نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہمارے ساتھ روحانی معالج قاری مدثر صدیق صاحب موجود ہیں. ناظرین آج ہم ایک ایسے عنوان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے. تو بالکل روحانی معالج مدثر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت جادو جنات کے علاج کے لیے ہمیں کس طرح کا معالج جو ہے وہ ہمیں کس طرح کے معالج کا انتخاب کرنا چاہیے, یہ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود بھائی بہت شکریہ. محمود بھائی جادو جنات کے علاج کے لیے اچھے معالج کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کو اچھا معالج نہیں مل رہا نا, آپ کے بچوں کو دورے پڑ رہے ہیں, جنات حاضر ہو رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں رکھیں کسی معالج کے پاس جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے یہ اچھا ہے. اپنے کسی بچے یا بچی کو لے کے نہیں جانا. میں چند ایسی چیزیں سامنے رکھوں گا جو ایک اچھے معالج میں ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں بھی سامنے رکھوں گا جو ایک برے معالج میں ہوں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز, آپ اچھے معالج کا انتخاب کریں جو شرع کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو. ایسے معالج کا انتخاب کریں. اچھے اور شریعت کے پابند معالج کا انتخاب کریں گے, آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا, اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط بنائے گا, وہ توہماتی توہم پرستی کی باتیں نہیں کرے گا. دوسری چیز اچھا معالج انتخاب کرنا ہے وہ یہ ہے وہ آپ کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, اللہ کے کلام کو پڑھے گا یا مسنون دعائیں پڑھے گا. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا, اس سے معالج جو مریض کے اوپر پیشنٹ کے اوپر کوئی چیز ایسی پڑھتا ہے قرآن یا مسنون احادیث کے الفاظ پڑھتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ مریض کی جو کیفیت ہوگی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. دوسری چیز. تیسری چیز, آپ تجربہ کار ایکسپیرینس شدہ معالج کا انتخاب کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, یہ بہت ضروری ہے جی, یہ انتہائی ضروری ہے. یقین جانیے محمود بھائی, نیگٹیو اور پازیٹیو کا انتخاب اور تجربہ کار کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ اچھے معالج کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پازیٹیو گائیڈ کرتا ہے اور آپ کی تشخیص کر کے آپ کو بتاتا ہے آپ کا مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ چیز. اور چوتھی اور آخری چیز جو ویری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, جب بھی آپ نے کسی معالج کے پاس جانا ہے تو آپ یہ کام لازمی کریں, لوگوں کے سے پوچھیں عرفیت کے اندر اس کی مشہوری کیسی ہے, اس کا لوگوں کے اندر عرف عام کے اندر محلے کے اندر یا لوگوں کے اندر لوگ اس کے بارے میں فیڈ بیک کیا آپ کو دے رہے ہیں, اس کی ویلیو کیا ہے, ویلیو کیا ہے. لوگوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ روحانیت کے اعتبار سے پازیٹیو ہے یا نیگٹیو بندہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں 2 نمبر معالج کی جو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سامعین کو, میرے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ کیسے معالج کے پاس جانا ہے. آج تک لوگ اس بات کا انتخاب ہی نہیں کر پاتے ہم جس معالج کے پاس جا رہے ہیں وہ معالج ہے کیسا, اچھا ہے یا برا ہے, یا اس کے پاس جانے سے ہمارا کام خراب ہوگا یا صحیح ہوگا. 2 نمبر معالج کی نشانی یہ ہے اس کا گیٹ اپ جو ہے وہ شریعت والا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا گیٹ اپ ہوگا آپ کو سامنے سے ہی نظر آئے گا یہ بندہ 2 نمبر ہے. اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہوگی وہ یہ ہے کہ منہ کے اندر بڑبڑائے گا یا آپ سے جاتے ہوئے تشخیص کے معاملات میں تصاویر مانگے گا یا پھر آپ سے کہے گا جی اس کے پاؤں کی مٹی لے کے آؤ یا یوز جو استعمال شدہ کپڑے وہ لے کے آؤ
یا اسی طرح ناخن مانگے گا، بال مانگے گا، دیگر اس طرح کے لوازمات. اور تیسری چیز نان ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ کار نہیں ہوگا، صرف اور صرف اٹکل پچو لگائے گا، اٹکل پچو لگائے گا اور کچھ نہیں. کسی کو کچھ بتا دے گا یا ایسے ہی کسی کو کہہ دے گا آپ کے اوپر تو 500 جنات کا پہرا ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا. یعنی کہ معالج کا انتخاب جو ہے وہ درست کرنا چاہیے ہمیں. 2 نمبر معالج کا بڑا نقصان ہے. اور چوتھی اور آخری چیز، عرف کے اندر جب آپ پوچھیں گے تو لوگ اس کی برائیاں کریں گے، قباحتیں بیان کریں گے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، اس کی ریپو لوگوں کے اندر اچھی نہیں. آپ کو لوگ ہی بتا دیتے ہیں، لوگ ہی بتا دیتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے یا نہیں، لوگوں کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے. محمود بھائی آپ یقین جانیے، میں 1-2 واقعات سامنے رکھوں گا، اللہ کی قسم کھا کے میں یہ بات کرنے لگا ہوں، اللہ کو حاضر نادر جان کے. غلط معالج کے انتخاب سے آپ کے گھروں کے اندر ایسی تباہی ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پاس ایک کال آئی، میں اللہ کو حاضر نادر جان کے سے ہی بات کروں گا اس حوالے سے. معالجین یا پوڈ کاسٹ کرنے والے اکثر جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. میں اپنے ذاتی تجربات ہم تو نہیں جی یہاں سے ایم ایس اسٹوڈیو تو نہیں لیتا بالکل، الحمدللہ. اسی لیے تو اس پلیٹ فارم کو میں چوز کیا، اسی لیے تو چوز کیا. میں اللہ کو حاضر نادر جان کے کہتا ہوں، ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں UK، تو معاملات یہ ہے کہ میرا ویزا بھی نہیں لگ رہا اور اولاد بھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میرے لیے بڑی پریشانی ہے. تو میں ایک معالج کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا. واللہ میں نہ ہی شہر کو یہاں پہ مینشن کروں گا، بتاؤں گا، اناؤنس کروں گا کہ فلاں شہر کی رہنے والی ہے، کیونکہ شاید ہماری بات وہ بھی سن رہے ہوں. وہ کہنے لگی میں نے معالج کو کال کی تو وہ معالج مجھے کہنے لگا آپ ایسا کریں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا ویزا لگ جائے، آپ کے بچے ہو جائیں، آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا. میرے اندر جن حاضر ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اولاد بھی ہو جائے گی اور پھر جو ہے آپ اپنے خاوند کے پاس بھی چلے جائیں گے. وہ کہنے لگا یہ کام میں نہیں کروں گا. اور مجھے وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ان کی وائس ریکارڈنگ بھی بھیج سکتی ہوں. یہ اس طرح کی کالی بھیڑیں ہیں جو لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسے بھی منگواتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری میں گئے جن کے شوہر ہیں ان کے بعد جو ہے نا اس طرح کا ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں پھر بلیک میل ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور مجھے بہن کی کال آئی، وہ کہنے لگی کہ پسند کی شادی کے حوالے سے مسئلہ تھا، تو میں نے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ اپنی جو ہے نا برہنہ ننگی آپ نے جو ہے نا پکچرز مجھے سینڈ کریں، پھر آپ کا کام ہوگا. اور کچھ ایسے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے جو کہتے ہیں کہ اولاد کے معاملے میں آپ کو اپنی شرم گاہ سے بال اکھاڑ کے ہمیں بھیجنے پڑیں گے، ہم پڑھائی کریں گے جس کی وجہ سے پھر آپ کو اولاد ہوگی. بلکہ وہ شاید ہمارے پاس ایک بار معاملہ آیا بھی تھا، وہ ناخن منگوائے تھے جی ناخن منگوائے تھے، وہ بالکل ناخن منگوائے، بات ہوئی تھی بالکل جی بالکل ناخن منگوائے تھے. وہ ناخن منگوائے تھے، پھر انہوں نے وہ پاؤڈر بنا کے بھیجا تھا. وہ کہنے لگی اس کے بعد ساری زندگی جو چند برس گزر گئے میرے جسم سے پین ہی نہیں ختم ہو. جی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں اور جادو جنات کے علاج کے لیے معالج کیسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ روحانی معالج مدثر صدیق صاحب موجود ہیں. محمود بھائی یہاں پہ میں جو ہے معالج کے پاس جانے کے حوالے سے آخری بات ضرور کہنا چاہوں گا. احتیاطی تدابیر کیا ہیں معالج کے پاس جانے کے لیے؟ جب آپ نے معالج کے پاس جانا ہے جادو جنات کے علاج کے لیے، احتیاطی تدابیر کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کبھی بھی کوئی عورت بھی اپنے محرم کے بغیر کبھی بھی کسی معالج کے پاس نہ جائے، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز، وہاں پہ جانا بھی ہے، محرم ساتھ ہے، کبھی بھی اکیلا علیحدگی میں اپنی عورت کو کبھی بھی نہ معالج کے پاس بھیجیں. بعض معالج اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ جی وہاں پہ بیٹھیں، آپ ایسا کریں اپنی گھر والی کو یا اپنی ماں بہن کو آگے بھیج دیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ. کبھی بھی اپنی ماں بہن بیٹی کو علیحدگی میں ان کے پاس نہ چھوڑیں. تیسری چیز، جب بھی آپ نے وہاں پہ جانا ہے کوشش کریں کہ وہاں پہ جا کے آپ کسی چیز کو نہ کھائیں نہ پئیں. یہ گندے معالج ایسے ہیں، یہ اس کے اندر کچھ ایسا نشہ ڈال دیتے ہیں جس سے جو ہے مرد بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی حوث کو پورا کرتے ہیں.
یہ ساری باتیں میں کس سے کہوں، میں اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میرے ساتھ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں، ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے جی ساری باتیں، اور ان چیزوں کا لازم جی وہ خیال ہونا چاہیے جی بالکل۔ ناظرین ایک سوال اور مختصر سا یہ پوڈ کاسٹ ہے، اور اسی حوالہ سے جب کوئی نیا جوڑا شادی کرتا ہے اور اسی حوالے سے لڑکا اور لڑکی کے گھر والے اور رشتہ داروں میں عام چیز یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ ان کے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اگر اولاد لیٹ ہو جائے الگ طرف سے، تو یہ مسائل جی دیکھنے کو ملے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ محمود بھائی اس بات میں کوئی شک نہیں، شادی کے بعد اولاد کا ہونا کسی نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہے، اللہ سب جوڑوں کو بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، لیکن میں بڑے صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا، بہت سارے والدین ایسے ہیں بچے کی طرف سے بھی اور بچی کی طرف سے بھی، اولاد نہ ہو تو ان کے ذہن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچی نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچی نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال انتظار کرنا پڑا، حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال انتظار کرنا پڑا ان کو، کتنے سال تک، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے محمود بھائی، یہ اولاد کی غرض کے لیے جب نہیں ہوتی، گھر والے تنگ کرتے ہیں، ذہنی کوفت ہوتی ہے بچی کو، پھر وہ بابوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بابے پھر جو کہتے ہیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم میں ایک جگہ پہ ایک سٹی پہ گیا، مجھے بہن کہنے لگی، اس کی ماں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ تعویذ لے کے آئے، میں نے ساری ہسٹری سنی، تو کہنے لگے قاری صاحب میں ایسے اس کے پاس جا کے معالج کے بیٹھی ہوں تو اس نے میری اس والی انگلی کو پکڑ لیا، اس والی انگلی کو پکڑ کے پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ افسوس کی بات نہیں، اور کہنے لگی یہ تعویذ زعفرانی تعویذ دی ہیں پینے کے لیے، پانی کے اندر گھول کے پینے کے لیے، یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ ہے، یہ زعفران کے ساتھ جی یہ گھول کر پینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ کیسے آیا تعویذ؟ میں خود وزٹ کے لیے، مجھے آؤٹ آف کنٹری سے کال آئی، ان کی فیملی ادھر تھی، مجھے گھر بھیجا کہ اس طرح کے مسائل ہیں ان کے ساتھ، کوئی ڈر خوف کی کیفیت ہے، اور وہاں پہ ان کی بچی ہوئی تھی جس کی شادی ہوئی تھی، یہ انہوں نے ساری چیزیں بتائیں اور تعویذ بھی دیا۔ کہنے لگی یہ قاری صاحب وہاں پہ تھے، انہوں نے انگلی کو پکڑ کے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس نے حق دیا ہے کسی غیر محرم بچی کا آپ ہاتھ پکڑے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ معالج ہوں گے اپنے گھر کے اندر، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے آپ جا کے کسی کی بیٹی کی انگلی کو پکڑے؟ وہ معالج علاج کی غرض سے، وہ کہنے لگے، وہ بچی بتانے لگی کہ میں یہ جو ہے راول پنڈی گئی تھی علاج کی غرض سے، اور یہ وہاں پہ مجھے انہوں نے تعویذ دیے جو پانی کے اندر گھول کے پینے تھے، اور جب انہوں نے پڑھائی کی جو بھی آ رہا تھا ہر عورت کی انگلی وہ پکڑ کے پڑھائی کر رہا تھا، اور ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں محرم رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ میں پوچھتا ہوں محمود بھائی ان معالجین کو حق کس نے دیا ہے؟ بعض معالجین کہتے ہیں جی وہ جنات حاضر ہوتے ہیں جب تک پکڑیں نہ تو جان نہیں چھوڑتی، آپ کو کس نے حق دیا آپ اس کے کسی محرم کو انگلی پکڑوا لیں؟ اگر زیادہ بات ہے آپ کسی اس کی محرم عزیزہ کو انگلی پکڑوا لیں، آپ کی انگلی پکڑنے سے زیادہ جنات قبضے میں رہتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں، اور ان والدین کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن کی آیت سنا رہے تھے، وہ ذرا دوبارہ سنائیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جن کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، بیٹے عطا کرتے ہیں، اللہ جن کو چاہتے ہیں مکس عطا کرتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، جن کو اللہ چاہتے ہیں بانچ رکھتے ہیں۔ ایسے والدین کو آپ پیغام کیا دیں؟ والدین کو چاہیے صبر سے کام لیں، اور اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو ایک دعا میں ضرور ذکر کروں گا، وہ دعا اپنے بچوں کو سکھائیں، نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، ربی حب لی من الصالحین، بس 4 ورڈز ہیں، ربی حب لی من الصالحین، 4-5 بنتے ہیں، ان کو کثرت سے پڑھیں نماز، ہر نماز کے بعد، اور اللہ سے خلوص نیت سے دعا کریں۔ اللہ سے بڑھ کے ہے ہی کوئی نہیں، اور اولاد بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ اچھا حضرت، جو عوام پھر باتیں کرتی ہیں رشتہ دار، وہ کیسے، مطلب ان شرم چاہیے، حیا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے، اللہ ایسے انبیاء بھی موجود ہیں، ایسے نبی بھی موجود ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، ایسے اولیاء بھی موجود ہیں محمود بھائی جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔
بس یہ ہے کہ صبر سے اور اللہ پہ پورا توکل کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں، اور ہیزیٹیشن کا جو ہے، ہچکچاہٹ کا، یہاں پزل ہونے کا شکار نہ ہوں عورتیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ ہی دینے والا ہے، اور لوگوں کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ چھوڑ دیں۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ مدثر صدیق صاحب موجود تھے، اور روحانی معالج اور کس حوالہ سے کس طرح کے معالج کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور معالج کے پاس جانے کی احتیاطی تدابیر بتا رہے تھے، اور اسی حوالہ سے جو نیا جوڑا شادی کرتا ہے تو وہ اولاد کے لیے ان کو کس لحاظ سے جو باتیں سننی پڑتی ہیں اس کے حوالہ سے، اسی حوالہ سے وہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ آپ نے بالکل اس پوڈ کاسٹ کو ملاحظہ فرمایا، اور جس حوالہ سے آپ نے سماعت فرمایا، اس کے لیے جو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹس باکس میں لازمی کیا کریں۔ یہ آپ کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمارے آگے آنے والی ویڈیو میں وہ انتہائی اچھا مثبت پیغام ایک ثابت کرتی ہے آپ کی جو۔ اور محمود بھائی، سوال اگر کسی کو بھی جادو جنات کے حوالے سے ہو، ہماری وہ کمنٹ باکس کے اندر ذکر کر سکتے ہیں۔ بالکل کمنٹس باکس میں آپ اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان کا موبائل نمبر نیچے چل رہا ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کریں تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔